ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان بسم ہمارا. اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. خوشی میں سب کی کھلی ہیں باچھیں رچی ہے شادی مچی ہے دھومیں. خوشی میں سب کی کھلی ہیں باچھیں رچی ہے شادی مچی ہے دھومیں. چرند ادھر کھلکھلا رہے ہیں پرند ادھر چہچہا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جن کا کھانا اسی کا گانا. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں. آج جو میرا عنوان ہے کیا اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، اس حوالے سے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 7واں پارہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اصل میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی دسترخوان نازل ہو جائے آسمان سے. یا عیسی ابن مریم اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہو جائے؟ تو جب حواریوں نے کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی. اب وہ دعا کیا ہے؟ قال عیسی ابن مریم اللہم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی. اب وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا. اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک، جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے. عید ہو جائے اور ایک نشانی ہو جائے. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو ہی سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. اب یہ جو سوال آج شیطانی سوال کرتے ہیں وہابی دیوبندی کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہی ہیں، ہے نا، تو آج کا عنوان بھی اصل میں یہی ہے، کیا اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں؟ اگر اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں تو پھر 12 ربیع الاول شریف کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں؟
نا عید میلاد النبی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا سب سے پہلا جواب تو یہ کہ یہ بات ہی بالکل غلط ہے کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں. یہ بات سرے سے غلط ہے. اسلام میں صرف 2 عیدیں نہیں ہیں بلکہ قرآن و سنت میں اور بھی عیدوں کا ذکر آیا ہے. صرف 2 عیدیں اسلام کے اندر بالکل نہیں. اپنے ذہن سے یہ بات مٹا دیجئے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں. قرآن و سنت کے اندر بے شمار مقامات پر کئی عیدوں کا ذکر آیا ہے. اصل میں معاملہ کیا ہے نا، وہابی دیوبندی ان کو عید کی تعریف آتی نہیں ہے. تھوڑا پڑھ لکھ لیے ہوتے، گستاخی کرنے کا جو وقت رہتا ہے اگر وہ وقت نکال کر کے تھوڑا سا پڑھ لکھ لیے ہوتے، اور اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، ہمیں رضا خانی کہتے رہتے ہیں، تو جو رضا خانی کا ٹائم ہوتا ہے ان کا، اگر اتنا وقت نکال کر کے عید کی تعریف پڑھ لیا ہوتا تو ایسی جاہلانہ بات نہیں کرتے. یہ ان کو عید کی تعریف نہیں آتی ہے. اب سارا مسئلہ کیونکہ ان کا جو معاملہ خراب ہوتا ہے وہ عید پہ آ کر کے نا، کہ عید کیوں کہتے ہیں جب اسلام میں 2 ہی عید ہے، تو عید کیوں کہتے ہیں اس 12 ربیع الاول کو. اب آئیے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ بھی جو ہے نا کبھی کبھار بڑے پریشان نظر آتے ہیں کہ ہاں اسلام میں تو 2 ہی عیدیں ہیں. تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، بلکہ اسلام میں اور بھی عیدیں ہیں. اب سب سے پہلے عید کو جاننے کی کوشش کریں. عین یا دال عید. اب یہ مخرج بڑا گاڑھا نکالتے ہیں، تو اب یہ عید کا سب سے پہلے معنی آپ جاننے کی کوشش کریں کہ عید کہتے کس کو ہیں. ہم سب سے پہلے ڈکشنری کے حساب سے عید کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لسان العرب میں علامہ جمال الدین ابن منظور افریقی نے جلد 3 صفحہ 3159 پر لکھا ہے عید کا معنی بیان کرتے ہوئے، وَالْعِيدُ عِنْدَ الْعَرَبِ الْوَقْتُ الَّذِي يَعُودُ فِيهِ الْفَرَحِ. فرماتے ہیں عرب والے عید کہتے ہی اس کو ہیں جس میں خوشی بار بار لوٹ کر کے آئے. خوشی بار بار لوٹ کر کے آئے. نماز پڑھنے کا نام عید نہیں ہے، خطبہ دینے کا نام عید نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ نماز پڑھنے سے خوشی ملتی ہے، خطبہ دینے سے خوشی ملتی ہے، لیکن خوشی نام اس کا نہیں ہے. عرب والے خوشی کہتے ہی اس کو ہیں، عید کہتے ہی اس کو ہیں جس میں خوشی بار بار لوٹ کر کے آئے. ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں جلد 3 صفحہ 477 پر فرماتے ہیں، کل اجتماع للسرور فهو عند العرب عید. ہر وہ اجتماع جو خوشی کے لیے رکھا جائے عرب والوں کے یہاں اسے عید کہا جاتا ہے. اسی طرح امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں صفحہ 355 پر فرماتے ہیں، یستعمل العید فی کل یوم فیہ مسرہ. عید کا لفظ ہر اس دن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس دن میں خوشی پائی جاتی ہے. تو جس دن خوشی پائی جاتی ہے، بتائیں جس دن ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لے کر کیا ہے وہ دن خوشی کا دن نہیں ہے. اور ہمارے علماء فرماتے ہیں جس دن بھی خوشی پائی جائے اس کو عرب میں کیا کہا جاتا ہے؟ عید کہا جاتا ہے. تو عید کا معنی ہی بتا رہا ہے کہ خوشی کے موقع پر لفظ عید کو استعمال کرنا کیا ہے؟ درست ہے. حرام ناجائز شرک بدعت جیسے ان کے یہاں ہے، شرک کا چھرک اگلنے لگی ملت تیری. تو وہابیوں کا حال یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بچے جو ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنے کپڑے میں چرک اگل دیتے ہیں، ویسے وہابیوں کے یہاں شرک اگلتے ہیں. تو لفظ عید کا معنی ہی بتا رہا ہے کہ جس دن خوشی ہو، جس وقت خوشی ہو، اس وقت اس دن اس لفظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، ہمارے درمیان بھی عید کا لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ لینا، ہمارے یہاں کسی کا فائدہ ہو جائے بزنس میں، کیا کہتے ہیں؟ آج تو تمہاری عید ہو گئی ہے. کہتے ہیں تو بیوقوفو یہاں کیوں نہیں فتویٰ لگایا؟ کہتے ہیں نا کہ آج تو تمہاری عید ہو گئی ہے. کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے، ارے آج تو تم کہاں ملو گے، آج تو تمہاری عید ہے. تو تمہارا بزنس میں فائدہ ہو جائے تو تم کہتے ہو عید ہو گئی ہے. کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو تم کہتے ہو عید ہو گئی ہے. یعنی ہمارا جب فائدہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں عید ہو گئی ہے. تو جس دن اللہ کے محبوب تشریف لے کر کے آ گئے، سنیوں نے کہا عید ہو گئی ہے. سنیوں نے کہا عید ہو گئی ہے. لفظ عید بتا رہا ہے کہ حضور کے آنے پر یہ لفظ استعمال کرنا ناجائز و حرام نہیں ہے. اس کا معنی ہی بتا رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ وہابیوں کو تعریف آتی نہیں ہے، وہابیوں کو مطلب اس کا آتا نہیں ہے. الحمدللہ حضور کا آنا ہم سنیوں کے لیے کیا ہے؟
حضور کا آنا ہم سنیوں کے لیے کیا ہے؟ اور عیدوں کی عید ہے، سب سے بڑی خوشی ہے الحمدللہ ہمارے لیے۔ اب یہ تو لغت کے حساب سے آپ نے ڈکشنری کے حساب سے سمجھا، ذرا آپ آئیے قرآن پاک کی طرف، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑی دلیل اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید ہو جائے۔ یہاں پر بھی لفظ عید ہے، تکون لنا عیدا، عید ہو جائے۔ اچھا مجھے بتائیے دسترخوان کیا ہے؟ ایک نعمت ہی تو ہے بھائی، دسترخوان نعمت ہی تو ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اللہ کی نعمت ہی ہوئی نا ہو۔ اور وہ دسترخوان کیا نماز ہے؟ کیا خطبہ ہے؟ اس نماز کو یا خطبے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں فرما رہے کہ یہ ہمارے لیے عید ہو جائے، بلکہ دسترخوان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نعمت ہے، دسترخوان نعمت ہے، اور اس نعمت کو اور وہ نعمت جس دن اتری ہے اس دن انبیاء نے عید منائی، اور انبیاء نے عید منا کر کے بتایا کہ جس دن نعمت اترے اس دن عید منانا کس کی سنت ہے؟ انبیاء کی سنت ہے۔ تو جس دن نعمت اترے، قرآن میں ہے کہ اس دن کے بارے میں حضرت ابراہیم نے دعا کی، مولا ہمارے لیے بھی، ہم سے پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی کیا ہو جائے؟ عید کا دن ہو جائے۔ میں کہتا ہوں جس دن یہ دسترخوان کی نعمت اتری اس دن عید منانا انبیاء کی سنت ہے۔ بتاؤ میرے آقا سے بڑھ کر کے کوئی نعمت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 3977 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، یعنی محمد عربی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ بلکہ ایسی نعمت ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ پر دسترخوان اتارا، لیکن قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے سب اللہ کی نعمت ہے، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے سب اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے احسان کیا، لیکن قربان اس نعمت کبریٰ پر، اس نعمت عظمیٰ پر ہمارے آقا علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں کیا فرماتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مسلمانوں پر احسان کیا جب ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دینے کے بعد میں احسان یاد فرما رہا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جب دسترخوان نازل ہونے کا دن عید کا دن ہے تو جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملنے کا دن ہے وہ بدرجہ اولا عید کا دن ہے، اور وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کا دن ہے۔ اچھا یہاں میں ان تمام وہابیوں کو ایک چیلنج دینا چاہوں گا، پورے قرآن میں تم خبیثو دکھاؤ، تم کہتے ہو نا کہ عید الفطر عید ہے، عید الاضحیٰ عید ہے، ہم بھی مانتے ہیں عید ہے، پورے قرآن میں تم دکھاؤ، کیونکہ حدیث تو بعد میں نا، پہلے قرآن ہے، پورے قرآن میں تم دکھاؤ کہ کہیں اللہ نے عید الفطر کو عید کہا ہو، عید الاضحیٰ کو عید کہا ہو۔ ہے عید لیکن حدیثوں میں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، تو تم دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں اللہ نے عید الفطر کو عید کہا ہے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو بہت زیادہ، تو کہاں قرآن میں اللہ نے عید الفطر کو عید کہا، عید الاضحیٰ کو عید کہا ہے؟ قربان جائیں، ان دونوں عیدوں کے عید ہونے کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے جس دن کو عید کہا ہے وہ نعمت ملنے کا دن ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ قرآن میں صرف ایک ہی جگہ لفظ عید آیا ہے، تکون لنا عیدا لاولنا، اور وہ کون سا دن ہے؟ جس دن اللہ نے حضرت عیسیٰ کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا، یعنی جس دن اللہ نے نعمت اتاری اللہ نے اسے قرآن میں عید فرما رہا ہے۔ لہٰذا اس سے پتا چلا کہ قرآن پاک میں عید الفطر کو یا عید الاضحیٰ کو بھی عید نہیں کہا گیا ہے، اس دن کو عید کہا گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان سے نعمت اتاری ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ لیکن یہ وہابی دیوبندی عقل کے اندھے، فکر کے گندے اور دیو کے بندے، یہ ان کو سمجھ میں بات آتی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا پڑی ہے اندھے کو عادت کی شوربے ہی سے کھائے۔ اندھا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو پلیٹ میں سالن اور بوٹی ڈال کر کے دے دو تو بوٹی ڈھونڈتا رہ جائے گا، وہ شوربے سے ہی لگا لگا کے کھاتا رہتا ہے۔ ان کا حال بالکل یہی ہے، حدیثوں میں جس کو عید کہا گیا ہے اس کو تو عید کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور قرآن نے جسے عید کہا ہے وہ
وہ انہیں یاد نہیں رہ جاتا ہے تو ان کا حال وہی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں پڑی ہے اندھے کو عادت کی شوربے ہی سے کھائے, بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کے چلے. بٹیر کہتے ایک پرندہ ہے اور زاغ کہتے ہیں کوے کو. کہتے جنہیں پرندہ نہ ملا وہ کوا ہی کھائے گا, اور ان کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ کوا کھانا عین ثواب ہے معاذ اللہ. پڑی ہے اندھے کو عادت کی شوربے ہی سے کھائے, بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے. جو دین کووں کو دے بیٹھے ان کو یکساں ہے, کلاغ لے کے چلے یا الاغ لے کے چلے. کلاغ کہتے ہیں جنگلی کوے کو اور الاغ کہتے ہیں گدھے کو. تو اعلیٰ فرماتے ہیں جو دین کووں کو دے بیٹھے ان کو یکساں ہے, کلاغ لے کے چلے یعنی کوا لے کے چلے یا گدھا لے کے چلے. سچ کہتے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, اندھے نزدیک کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو انہیں نظر آئے تب نہ دیکھیں گے, انہیں نظر نہیں آ سکتا ہے. اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن آسمان سے نعمت اتاری اس کو عید کہا ہے, اس کو عید کہا. اب ذرا قرآن پاک کی ایک آیت دیکھیں. اللہ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب تم کہہ دو کہ جب اللہ کا فضل ملے, اللہ کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں, قرآن پاک کی آیت موجود ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اب اس آیت کریمہ میں جو لفظ فضل موجود ہے, بفضل اللہ, اللہ کا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ. ابن عساکر کی جلد 2 صفحہ 362, میزان الاعتدال میں جلد 4 صفحہ 33 پر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ کے فضل سے کوئی اور مراد نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں. تو پتا چلا کہ اللہ خود فرماتا ہے میرا فضل ملے تو خوشی مناؤ, اور یہاں فضل سے مراد کون ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن نعمت اتاری اس دن کو اللہ نے کیا فرمایا؟ عید کا دن فرمایا. سورۃ الضحیٰ اٹھائیے, اللہ فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد الرسول اللہ اللہ کی نعمت ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. لہٰذا ہم ہر سال کیا, ہر دن کیا, ہر لمحہ میلاد مصطفیٰ منا کر کے اپنے نبی کی عظمت کا چرچا کرتے رہیں گے. تو یہ قرآن پاک کی آیتیں ہو گئی. اب قرآن پاک میں بھی عید آیا نا, تو یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ دسترخوان والی عید, عید دسترخوان. عید الفطر تھا, عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ, تو یہ عید دسترخوان کہاں سے؟ تو قرآن سے عید دسترخوان ہم نے بتا دیا. ابھی ہم اور بھی آپ کو جو ہے دکھاتے ہیں ذرا سا ان کا مکروہ چہرہ. احادیث کی طرف آئیے ذرا. احادیث میں جب ہم آتے ہیں, احادیث میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 45 ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے. وہ ایک یہودی تھا نا, حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ اے عمر, وہ آیت جس کی آپ تلاوت کرتے ہو اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا وہ آیت کون سی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کریمہ ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا قد عرفنا ذلک اليوم, تو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ آیت جو ہے اگر تجھ پر نازل ہوتی تو عید مناتا. تو سن, قد عرفنا ذلک اليوم والمکان. عمر کو وہ دن بھی یاد ہے, وہ جگہ بھی یاد ہے, وہ دن بھی یاد ہے, وہ جگہ بھی یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی, کہاں نازل ہوئی تھی. الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو قائم. یہ آیت حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی جب حضور کھڑے ہو کر کے میدان عرفہ میں خطبہ دے رہے تھے. بعرفہ یوم جمعہ, وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا. الحمدللہ ہمارے یہاں عرفہ بھی عید کا دن ہے اور جمعہ کا بھی دن عید کا دن ہے. تو کہتا ہے ایک دن ہم جو ہے ایک عید مناتے, الحمدللہ وہ جس دن آیت نازل ہوئی ہمارے یہاں 2 عید تھی وہ. اب اس حدیث پاک کی ذرا اور تشریح جو ہے, ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3044 میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت حضرت عباس نے پڑھی. وعندہ یہودی, ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا. فقال, اس نے کہا لو انزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيدا. اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی ہم اس دن عید مناتے. قال ابن عباس, حضرت عباس نے فرمایا انها نزلت في يوم عيد في يوم جمعہ ويوم عرفہ. الحمدللہ یہ آیت جس دن نازل ہوئی ہے 2 عید ہمارے لیے ہے, ایک عید جمعہ ہے اور ایک عید عرفہ ہے.
ایک عید جمعہ ہے اور ایک عید عرفہ ہے. اب یہ لفظ عید حدیث میں تو اب اگر دو ہی عیدیں ہیں تو یہ عید جمعہ کہاں سے ہے, عید عرفہ کہاں سے ہے؟ اور حضرت عباس بھی فرما رہے ہیں, حضرت فاروق اعظم بھی فرما رہے ہیں کہ عرفہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے کیا ہے, عید کا دن ہے. یہ اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر ذرا دیکھیں تو یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے, یوم جمعہ بھی عید کا دن ہے. ابن ماجہ کی حدیث پاک 1098 ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین, اللہ نے اس دن کو یعنی جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بنا دیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے عید بنایا نا, ان کے لیے کہاں سے عید بنایا گیا ہے؟ ان کا تو اسلامی ثابت نہیں ہے. اور اللہ میرے آقا فرماتے اللہ نے جمعہ کے دن کو کس کے لیے عید بنایا ہے؟ مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1084 ان یوم. اچھا اب یہ جمعہ کا دن عید کیوں ہے؟ حضور اس کی وجہ بھی بیان فرما رہے. کوئی ہو سکتا ہے کہتے نا بہت سارے مسلمان نماز پڑھنے آتے ہیں, خطبہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, تو عید کا دن ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا, خود کہہ بھی رہے ہیں عید کا دن ہے, خود فرما بھی رہے ہیں عید کا دن کیوں ہے. تو ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1084 میرے آقا نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام, جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے. وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جمعہ کا دن اللہ کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے. اب کیوں افضل ہے؟ فرمایا خلق اللہ فیہ آدم وفیہ توفی اللہ آدم, کیونکہ اسی جمعہ کو آدم پیدا بھی ہوئے ہیں اور اسی جمعہ کو آدم کا انتقال بھی ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کو پیدا ہوئے اور حضرت آدم کا انتقال جمعہ کو ہوا. اب اندازہ کریں, افضل بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جمعہ افضل ہے, اور میرے آقا جمعہ کی افضل ہونے کی وجہ بھی بیان فرما رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں, جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو حضور عید کہہ رہے ہیں اور سب سے افضل دن کہہ رہے ہیں, تو وہ دن جس دن میرے آقا خود تشریف لے کر کے آئے وہ تو جمعہ سے بھی زیادہ افضل ہے. وہ تو جمعہ سے بھی زیادہ افضل ہے. جس دن آدم علیہ السلام آئے تو آدم سے افضل تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جس دن حضرت آدم علیہ السلام آئے اس دن کو عید کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے, خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. تو جس دن ہم سنیوں کے سردار نبیوں کے امام تشریف لے کر کے آئیں تو ہم سنی اسے عید کا دن کیوں نہ کہیں, اسے عید کا دن ہم کیوں نہ کہیں. اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس رات تشریف لے کر کے آئے, حضور نے فرمایا کہ جمعہ کو آدم پیدا ہوئے تو وہ عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی افضل ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور جس رات تشریف لے کر کے آئے وہ رات جمعہ سے بھی, عید الفطر سے بھی, عید الاضحیٰ سے بھی اور شب قدر سے بھی افضل ہے, کیونکہ اس رات حضور تشریف لے کر کے آئے. اگر حضور نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو ہی پیدا نہ فرماتا. تو جس دن وہ تشریف لے کر کے آئے وہ ساری عیدوں سے بھی بڑھ کر ہے. اسی لیے فرمایا نثار تیری چال پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. تو جس رات حضور تشریف لے کر کے آئے وہ سب سے افضل ہے. اچھا اب یہاں پر ایک شیطانی دھوکہ جو ہے نا یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں 12 کو حضور کا انتقال ہوا ہے تو افسوس کرنا چاہیے, خوشی نہیں منانا چاہیے. 12 تو جمعہ کو حضرت آدم کا انتقال بھی تو ہوا ہے, تو جمعہ کو تم ماتم کرو. پھر جمعہ کو آدم علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں 12 کو حضور کا انتقال ہوا, افسوس کرنا چاہیے. ہم سمجھ گئے کہ تم تعلیم کس کی دے رہے ہو, تمہاری اس بات سے ہم سمجھ جاتے ہیں تعلیم کس کی دے رہے ہو, کیونکہ ولادت جب میرے آقا کی ہوئی تھی سب سے زیادہ افسوس شیطان کو ہی ہوا تھا. جبل ابو قبیس پر چڑھ کر کے شیطان نہیں رویا تھا, چلایا تھا, چیخا تھا اور ماتم کرنے لگا تھا. مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے. اور آج تم اسی کی پیروی جو ہے کرتے ہوئے کہتے ہو کہ معاذ اللہ سوگ منانا چاہیے, افسوس کرنا چاہیے, اور خوشی منانے سے روکتے ہو. حضور آئے تو شیطان رویا تھا تو تم اس کی تعلیم اپنا رہے ہو. اور جب میرے آقا مدینے میں تشریف لے کر کے گئے تو مدینے والوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا اور طلع البدر علینا کی صداؤں سے حضور کا استقبال فرمایا تھا. تم شیطان کی تعلیم عام کرو, ہم مدینے والوں کے عاشقان رسول کی تعلیم عام کرتے ہیں. تو ہم میں اور تم میں فرق یہی ہے کہ تم شیطان کے پیروکار ہو اور ہم مدینے کے عاشقان رسول کے پیروکار ہیں. اب ذرا یہاں پر دیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کو عید کہا اور اسی دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا ہے, اسی دن پیدائش بھی ہوئی ہے. الحمدللہ ہم جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں اور شریعت مطہرہ نے انتقال کا غم منانے سے منع فرمایا ہے. صرف عورت تجھ کو جائز ہے کہ 4 مہینہ 10 دن جو ہے نا وہ سوگ میں رہے, تو آپ کا شمار کدھر ہوتا ہے؟
آپ تو پھر ان سے بھی آگے نکل گئے, کیونکہ عورتوں پر بھی 4 مہینہ 10 ہی دن ہے, اتنے سال تھوڑی نا شوق کسی کے اوپر ہے, تو تم تو عورتوں سے بھی کئی قدم آگے نکل گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ حال ہے ان کا, صدبار معاذ اللہ رب العالمین. تو شریعت مطہرہ نے غم منانے سے منع کیا ہے, لیکن شریعت مطہرہ نے جب اللہ کا فضل ملے ہر حال میں خوشی منانے کا حکم عطا فرمایا ہے. ایک حدیث پاک ابو داؤد کی, حدیث نمبر 2419 ہے. اب جمعہ کا دن بھی حضور نے عید فرمایا. اب ذرا ایک حدیث پاک اور سنیں, حضور کس کو ایک تیسری عید ہم نے بتا دی ہے, اب دیکھیں چوتھی, پانچویں اور کئی ایک عیدیں ساتھ میں ہیں. حضور نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام. عرفہ کا دن, قربانی کا دن اور ایام تشریق یعنی 5 دن جو ہوتے ہیں نا جس میں ہم ہر نماز کے بعد میں اللہ اکبر پڑھتے ہیں, ایام تشریق, حضور نے فرمایا یہ سارے کے سارے عیدنا اہل الاسلام, ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. یہ تو ایک ساتھ تو یہاں کئی عیدیں موجود ہیں. تم نے پھر یہ کون سا دھوکہ دے دیا کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں؟ تو کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ کیا بخاری ابو داؤد یہ اسلام سے باہر ہے؟ اور نہیں, بخاری اور ابو داؤد کے اندر جو ہے 2 عیدوں کے علاوہ کئی عیدوں کا ذکر موجود ہے. اتنا ہی نہیں, مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد 2 صفحہ 312 پر یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو بولتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان یوم عاشورہ یوم عید, عاشورہ کا بھی دن عید کا دن ہے. تو 10ویں محرم بھی تو عید کا دن ہے, تو فرمایا یوم عاشورہ یوم عید. اب مجھے بتائیے جس نبی کے صدقے میں اتنی ساری عیدیں ملی, اس نبی کے آنے کا دن عید کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس نبی کے آنے کے صدقے میں سارے دن مل رہے ہیں. اب وہابیوں سے ذرا سا سوال ہے کہ تم بتاؤ کس کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام میں 2 ہی عید ہے, تیسری عید نہیں ہے؟ یہ تم بتاؤ. اور تم بھی سوال کیا کرو میرے نوجوانوں, صرف سن کر کے پریشان مت ہوا کرو. اس سے پوچھو کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں, کس کتاب میں لکھا ہے؟ وہ بولے گا وقت چاہیے. تو آپ کہیے ٹھیک ہے ہم وقت دیتے ہیں جب تک مرغا انڈا نہ دے دے, بیل دودھ نہ دے دے. یہ دونوں دے نہیں سکتے. یہ اب میں نے یہ کیوں کہا, اس لیے کہ وہابی جواب بھی نہیں دے سکتا ہے اور مرغا انڈا بھی نہیں دے سکتا ہے, بیل دودھ بھی نہیں دے سکتا ہے. تو جس طرح یہ دونوں نہیں دے سکتے ویسے وہابی جواب بھی نہیں دے سکتا ہے. میرے نوجوانوں تم بھی سوال کیا کرو, پریشان مت ہوا کرو. اگر یہ کہتا ہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں تو آپ سیدھا پوچھئے کہ 2 عیدیں ہیں, کس کتاب میں لکھا ہے کہ تیسری عید نہیں ہے؟ جبکہ یہ ساری حدیثیں جس میں میرے آقا نے یوم عرفہ کو بھی عید کہا, یوم جمعہ کو بھی عید کہا, یوم عاشورہ کو بھی عید کہا, 9 ذی الحجہ کو بھی عید کہا, اور اس کے بعد یوم نہر یعنی قربانی کا دن 10 ذی الحجہ عید ہے, 11 12 13, کیونکہ 13 کی اثر تک ہم لوگ جو ہے اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے ان سارے دنوں کو عید فرمایا ہے اور فرمایا ہم مسلمانوں کی عید ہے. اچھا وہابیوں کے یہاں تیسری عید ہے, یہ تو ہم مسلمانوں کے نا, وہابیوں کے یہاں بھی تیسری عید ہے. یہ جو سعودی نیشنل ڈے ہے جو سعودیہ والے مناتے ہیں, عید الوطنی السعودی, یہ کون سی عید ہے؟ تو تم وہابیوں کبھی تو وہاں نہیں منع کرتے. عید الوطنی السعودی تمہارا نیشنل ڈے ہے, مناتے ہو, کہتے اس دن ہمیں ملک ملا ہے, ہمیں رہنے کے لیے جگہ ملی ہے, اس وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں. تو 12 ربیع الاول کو ہمیں جہنم سے بچانے والے مصطفیٰ ملے ہیں, اس وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں. تو تمہیں رہنے کے لیے جگہ مبارک ہو اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مبارک ہو, تو تم خوشی مناتے ہو. اچھا ان کے اوپر ایک زوردار تماچا ہم اور دیتے ہیں. میں اس کو جو ہے نا, آپ خود نیٹ پہ جائیے اور نیٹ پہ جا کر کے لکھیے عافیتک عیدنا, عربی لفظ ہے, میں اس کو اپنے چینل پہ ڈلواؤں گا بھی. یہ جو سلمان ہے نا, جو ابھی تو محمد بیٹا ہوا ہے, اس کا جو باپ ہے سلمان, یہ سلمان بیمار تھا. جب یہ ٹھیک ہو کر کے آیا نا تو باقاعدہ سعودیہ کے اندر جو ہے نا بینر چھپائے گئے, بینر لگائے گئے. آپ نیٹ پہ ماریے, وہاں نیٹ کے اوپر سارے بینر دکھ رہے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے جب سلمان ٹھیک ہو کر کے آیا نا تو عافیتکا, اے سلمان آپ کا ٹھیک ہو کر کے آنا عیدنا, ہمارے لیے عید ہے. تو جس دن وہ مردود ٹھیک ہو کر کے آئے تو تم کہتے ہو اے سلمان آپ کا ٹھیک ہو کر کے آنا ہمارے لیے عید ہے. ارے جس دن وہ ٹھیک ہو کر کے آیا اس دن تم وہاں بھی عید منا دے ہو. جس دن ہمارے آقا ٹھیک ہو کر کے نہیں, ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے تشریف لے کر کے آئے ہیں, وہ دن سب سے زیادہ عید کا دن ہو سکتا ہے وہ. اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود, شافی و نافی ہو تم, کافی و وافی ہو تم, درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود.
بدتمیزو، جس دن وہ ٹھیک ہو کر کے آئے تو کہتے ہو عافیتک عیدنا، تمہارا ٹھیک ہو کر کے آنا ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یا رسول اللہ پھر آپ کا آنا جس نے ہمیں ساری بیماریوں سے ٹھیک کر کے رکھ دیا ہے، جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ، دنیا کے مسیحا بھی بیمار نظر آئے۔ تو وہ جس دن تشریف لے کر کے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میرے مولا کے میلاد کی دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ تو ان وہابیوں کا، ان نجدیوں کا یہی حال ہے۔ تو ان احادیث سے کیا پتا چلا کہ ہر مہینے میں 4 عیدیں تو ہیں۔ ہر مہینے میں کتنی عید ہے؟ یا ہم سال میں 1 عید میلاد النبی منا لیں تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے میں کتنی عیدیں ہیں؟ 4 عیدیں ہیں۔ یوم عرفہ بھی عید ہے، یوم عاشورہ بھی عید ہے، عید الفطر بھی عید ہے، عید الاضحیٰ بھی عید ہے۔ تو جس نبی کے صدقے میں یہ سارے دن ملے، اس نبی کے آنے کا دن بھی کیا ہے؟ اس نبی کے آنے کا دن بھی کیا ہے؟ عید ہے۔ اب یہ کہتے ہیں عید میں تو خطبہ پڑھا جاتا ہے، تو تم لوگ 12 کو عید مناتے ہو تو خطبہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کہتے ہیں خطبہ تو پڑھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے ان دونوں عیدوں میں عیدوں کی عظمت کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، 12 ربیع الاول کو حضور کی عظمت کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ خطبہ تو پڑھا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ تمہارے یہاں خطبہ کس کو کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے، سوائے مکاری کے ہمیں نہیں پتا کہ تم مکاری کرتے ہو خطبہ پڑھتے ہو۔ خطبہ کہتے ہیں نا شان و عظمت کو بیان کرنا، تو دونوں عیدوں میں عیدوں کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہیں، 12 ربیع الاول کو اللہ کے محبوب کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ خطبہ تو ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں عید کا دن ہے تو نماز کیوں نہیں ہے؟ تو کیا ہر عید کے لیے نماز ہونا ضروری ہے؟ عرفہ کے دن کون سی نماز ہے؟ عاشورہ کو کون سی نماز ہے؟ اچھا جس کو تم عید کہتے ہو، عید الفطر، عید الاضحیٰ، مجھے بتاؤ کیا اس دن عورتوں پہ نماز ہے؟ لیکن عورتوں کے لیے بھی تو عید ہے نا وہ، تو تم نے یہ کہاں سے اصول اپنا لیا کہ جو عید ہوگا نماز ہوگی ضرور؟ تو عورتوں کے لیے پھر عید ہی نہیں ہے، جبکہ عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ تو تم ہمیں پہلے یہ ثابت کرو، پھر ہم بتائیں گے عید میلاد النبی کی نماز۔ پھر کہتے ہیں عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ عید جو ہوتی ہے اس میں روزہ نہیں رکھتے، جبکہ سنی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اب ان بیوقوفوں کو کون جواب دے؟ یوم عرفہ، یوم عاشورہ کو حضور نے خود عید کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ کہا ہے نا۔ اب یہ کہتے عید ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب جس دن کو حضور نے خود عید کہا، یوم عرفہ، یوم عاشورہ کو حضور نے عید کہا، اب یوم عرفہ کے بارے میں ترمذی حدیث نمبر 749 میں میرے آقا فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ احتسب علی اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان یکفر السنۃ التی قبلہ وبعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کو 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اب حضور سے خود عید بھی کہہ رہے اور کہتے ہیں روزہ رکھو، اور روزہ رکھو گے تو 1 سال پہلے اور بعد کے گناہ مٹیں گے۔ یوم عاشورہ کو حضور نے عید کہا اور پھر فرمایا یوم عاشورہ کو روزہ رکھو، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ یوم عاشورہ کے روزے کی برکت سے 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو حضور خود عید بھی کہہ رہے اور خود فرماتے روزہ رکھو۔ اب غیر حاجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور جو حاجی ہیں ان کے لیے مکروہ ہے، روزہ نہ رکھا جائے۔ لہٰذا یہ تمام احادیث، سال بھر میں صرف 5 دن روزہ رکھنا منع ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو 4 دن ہے نا، 10، 11، 12، 13، اس کے علاوہ جو بھی سال میں عیدیں ہیں، جمعہ کے دن بھی روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔ ہم مطلق جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 1 روزہ جمعہ کو نہ رکھو، چاہو تو 1 پہلے ملا لو یا 1 بعد میں ملا لو، یعنی جمعہ کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بھائی عید الفطر کو روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ آپ 30 یا 29 رمضان کا ملا کے رکھ سکتے، نہ 1 شوال کا ملا کے رکھ سکتے آپ۔ عید الاضحیٰ کو نہ 1 پہلے کا 1 بعد کا ملا کے نہیں رکھ سکتے۔ عید جمعہ کے دن کو حضور نے 1 رکھنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ فرمایا کہ رکھ سکتے ہیں، چاہو تو 1 پہلے سے ملا لو یا 1 بعد میں ملا لو، لیکن روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ لہٰذا تم یہ جو کہتے ہو کہ معاذ اللہ رب العالمین اس دن روزہ تم رکھتے ہو، عید کے دن تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید میلاد النبی کو خود بھی روزہ رکھا ہے، خود بھی روزہ رکھا۔ حضور سے پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا ہے پیر کے دن کا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنی ولادت کی خوشی میں بکرا ذبح کر کے صحابہ کو کھلایا ہے، بکرا کو ذبح کر کے صحابہ کو کھلایا۔ اس سے پتا چلا روزہ رکھ کر کے بھی میلاد منانا سنت رسول ہے، بکرا ذبح کر کے کھانا اور کھلانا بھی سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ کہتے ہیں جس دن حضور کو نبوت ملی اس دن تم عید کیوں نہیں مناتے؟ تو بیوقوفو، تو سب سے پہلے تو یہ سن لو کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اب اس سے پہلے حضور کو نبوت کس دن ملی وہ تم بتاؤ، ہم عید منائیں گے، لیکن اس سے پہلے دن تو تم بتاؤ گے نا، اس سے پہلے تو کوئی دن ہی نہیں تھا، اس سے پہلے دن تم بتاؤ، عید ہم منائیں گے۔
اب تاریخ میں بھی اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ 12 کو حضور کی ولادت نہیں ہوئی ہے، یہ تاریخ میں اختلاف ہے، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ تاریخ میں اختلاف ہے، 7 اقوال 7 تاریخوں کو بیان کیا گیا حضور کی پیدائش کے حوالے سے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک جو ثابت ہے اس دن تم عید کہو نا، انشاءاللہ تعالیٰ اس دن ہم تمہارے ساتھ مل کر کے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائیں گے، لیکن کم سے بھائی تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، پیدا ہونے میں اختلاف تھوڑی نا ہے، حضور تو آئے نا، آج آپ کے یہاں پیدائش میں جو ہے آدھار کارڈ پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن پیدا تو ہوئے نا، تاریخ میں اختلاف ہے، پیدا ہونے میں اختلاف تھوڑی نا ہے، تو جس دن حضور پیدا ہوئے تم اس دن عید کہہ لو، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کو درد کسی اور چیز کا ہے، ان کو درد جو ہے کسی اور چیز کا ہی ہے، یہ مسئلہ ان کا درد یہ نہیں ہے۔ خیر اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اتنے خبیث ہیں جس نبی کے میلاد کو یہ حرام اور شرک اور بدعت کہتے ہیں، انہیں کے ہاں جب بیٹے کی پیدائش ہو تو معاذ اللہ اس کو خوب سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوب سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ رشید گنگوئی جو ہے فتاوی رشیدیہ کے صفحہ 600 پر لکھا ہے، آخر ذرا آپ دیکھیں تو یہ کتنے خبیث ہیں۔ رشیدیہ فتاوی رشیدیہ صفحہ 606 پر لکھا ہے اپنے بچوں کی ولادت کی خوشی منانا اور اس پر لوگوں کو کھلانا بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 272 پر لکھا ہے نبی کی ولادت منانا اور اس پر محافل منعقد کرنا ہر حال میں بدعت اور حرام ہے۔ اسی کتاب میں دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایک جگہ جائز لکھتا ہے اور ایک جگہ حرام لکھتا ہے۔ جہاں جائز لکھا وہ تیرا بیٹا ہے بھونڈا قسم کا، اور جہاں ناجائز لکھا وہاں اللہ کے محبوب کی بات ہے، وہاں اللہ کے محبوب کی بات تھی، وہاں معاذ اللہ ان لوگوں نے ناجائز و حرام لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خبیثوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لہٰذا ہمارے علماء نے سچ فرمایا ہے، میلاد کی خوشی منانے سے مومن کو سرور ملتا ہے، شیطان ذلیل ہوتا ہے، شیطان ذلیل ہوتا ہے، ان کو خوب ذلیل کرو۔ لہٰذا اپنی گفتگو فقیر یہیں پہ ختم کرتا ہے، اور آخر کے اندر پوری اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمارے عشق رسول کی حفاظت فرمائے، اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔